بہرحال اس بے کنار سمندر سے متعلق مجھ جیسا ایک ناچیز طالب علم ممکن نہیں کہ کچھ عرض کر سکے. یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس محدود وقت میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ختمی مرتبت کے نور کو اس زمین پر کیوں اتارا؟ یا 12 ربیع الاول ہے اور میلاد منائے جا رہے ہیں. تو جس ہستی کا میلاد منایا جا رہا ہے، پہلا سوال یہ کہ اللہ نے نور مصطفی کو اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں کیوں بھیجا؟ فلسفہ ارسال نور مصطفیٰ کیا ہے، کیوں بھیجا؟ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں خلق کیا. اگر یہ بات کہ ہماری تخلیق کا فلسفہ کیا ہے تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو اس کائنات میں کیوں اتارا. یہ مقصد رکھا. اب آپ کی سماعتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ یہ مشکل جملے عرض کر سکتا ہوں، اور جو اندازہ ہوا چند لمحوں میں، تو تمہید میں اب یہ جملہ شاید میں عرض نہ کرتا. یہ جملہ روح قرآن اور سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد ہے، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے، یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے. یہ انسان مجازی انسان حقیقی کیسے بن سکتا ہے؟ تو ممکن نہیں کہ یہ انسان مجازی انسان حقیقی بن سکے سوائے اس کے کہ اسے معرفت پروردگار حاصل ہو جائے. حق تعالی کی معرفت کے بغیر یہ سفر کمال ممکن نہیں. اگر کوئی خدا کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزاری، حیوان مرے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حیوانی شکل میں معشور ہوگا. یہ قرآن بیان فرما رہا ہے. نصاب انسانیت معرفت پروردگار. تو مجھے اور آپ کو خدا نے کیوں خلق فرمایا؟ اپنی معرفت کے لیے. تو سوال یہ کہ خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ اس لیے کہ ہم تمام انسان زمین کے حصار میں، زمان کے حصار میں، مکان کے حصار میں مقید، محصور، محبوس. کوئی انسان جتنا زور لگا لے نہ زمان کے حصار سے نکل سکتا ہے نہ مکان کے حصار سے نکل سکتا ہے. اگر کوئی چاند پہ چلا جائے، چاند بھی تو ایک مکان ہے. عطارد، مریخ، مشتری، زحل، جہاں پہنچے یہ سب مکان ہے. انسان مکان کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا. انسان کبھی بھی زمان کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا. اور جس خدا کی معرفت مطلوب ہے وہ کون ہے؟ وہ لا زمان ہے، وہ لا مکان ہے. وہ زمان اور مکان میں آ نہیں سکتا. ہم زمان اور مکان سے نکل نہیں سکتے. تو اس زمینی، زمانی اور مکانی انسان کو اس لا زمان اور لا مکان خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو؟
اس لیے کہ معرفت کے لیے رابطہ چاہیے. مثلا اگر یہ بزرگوار تشریف فرما ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے تو معرفت کے لیے رابطہ چاہیے. میں ان سے ملوں, ملاقات کروں, گفتگو کروں تو تدریجاً مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے. رابطے کے بغیر معرفت ممکن نہیں. تو خدا لا زمان ہے, خدا لا مکان ہے. ہم زمان و مکان کے حصار میں مقید اور محصور ہیں. تو اس زمینی اور زمانی انسان کا اس لا زمان اور لا مکان خدا سے رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اور جب تک رابطہ نہیں ہوگا تب تک معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب معرفت حاصل نہیں ہوگی تو مقصد تخلیق حاصل نہیں ہو سکتا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم حیوان پیدا ہوئے, حیوان زندگی گزاری, حیوان مر جائیں گے, اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, قیامت کے دن جانوروں کو اٹھایا جائے گا. تو کیسے ممکن ہے؟ مقصد تکمیل کے لیے, انسان حقیقی معنوں میں انسان بننے کے لیے خدا کی معرفت شرط ہے. معرفت کے لیے رابطہ چاہیے. رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اس زمینی اور زمانی انسان کا, اس لا مکان اور لا زمان خدا سے. تو یہاں پر عقل انسانی کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمینی ہوتے ہوئے زمین کی حدوں کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو, جو مکانی ہوتے ہوئے مکان کی تمام حدود کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اور اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو زمین و زمان کی تمام حدوں کو چیرتے ہوئے وہاں پہنچے. نہ مکان کا کوئی تصور ہے, نہ زمان کا کوئی تصور ہے. جہاں آپ کے علاوہ کون پہنچے؟ سید الملائکہ جبرائیل, جو لطیف ہے. اب آپ کی سماعتیں اتنی عمدہ ہیں کہ میں مشکل بات کر سکتا ہوں. سوال ہے اور وہ یہ کہ جبرائیل جسم نہیں رکھتا, جبرائیل روح ہے, سراپا روح ہے. اور جب وہ ختمی مرتبت کی بارگاہ میں وحی لے کے آتا تھا تو دہیہ قلبی کی شکل میں آتا تھا. اس لیے کہ جبرائیل جسم نہیں رکھتا, صرف روح ہے. جسم کیا ہے اور روح کیا ہے؟ انسان ان دو کا مجموعہ ہے. جسم عناصر سے مل کر بنا ہے, آگ, پانی, ہوا, مٹی, ان عناصر سے. اور آپ کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو بنایا کس چیز سے بنایا؟ جی مٹی سے نہیں, آدم کو مٹی سے بنایا. فرق ہے آدم میں اولاد آدم. آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی, اولاد آدم سے متعلق یہ نہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان من طین, ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. نہیں, کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا, مٹی کے رس سے بنایا, مٹی کے جوس سے بنایا, مٹی کے عرق سے بنایا, مٹی کے جوہر سے بنایا. یہ مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ پلو والا. یہ آپ نے مشینیں دیکھی ہیں جہاں مٹی کا رس نکالا جائے؟ کوئی ایسا کارخانہ ہے آپ کے ہاں جہاں مٹی کا رس کشید کیا جائے, کھینچا جائے؟ اور خدا کیا رہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا. تو وہ مشینیں کہاں ہیں, وہ کارخانے کہاں ہیں جہاں مٹی کا رس نکالا جاتا ہے؟ وہ مشینیں اور کارخانے آپ کے گھروں میں, آپ کے کھیتوں میں, آپ کے باغات میں. یہ جو پودے اور درخت ہیں یہ وہ مشینیں اور کارخانے جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کشید کر رہے ہیں, یہ رس کھینچ رہے ہیں اور اس رس کو منتقل کرتے ہیں دانے میں. یہ اناج, یہ سیب, سنترا, یہ ناشپاتی, یہ کھجور, جو, کشمش, یہ کیا ہے؟ یہ سلالۃ من طین ہے. یہ مٹی کا رس ہے, یہ مٹی کا جوہر ہے, یہ مٹی کا عرق ہے. اب اسے انسان کھاتا ہے تو سورہ مومنون پھر کیا بنتا ہے؟ خون.
خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام ہڈیاں. پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک انسان کا وجود تیار ہوا. پھر خدا کیا فرماتا ہے؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈالی. جب مکان تیار ہوا اب مکین کو بھیجا. کسے بھیجا؟ روح. اور جیسے وہ روح اس مکان میں آئی اللہ نے خود کو مبارکباد پیش کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین. مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا. انسان کی حقیقت روح ہے، جسم وردی ہے، جسم لباس ہے، جسم پوشاک ہے، جسم مکان ہے. جسم مٹی سے بنا دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا. انسان کی حقیقت روح ہے. یہ روح کیا ہے؟ روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے. روح میں نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ مٹی ہے. روح کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی مساحت معلوم کی جا سکتی ہے، نہ اس کا طول و عرض و عمق، نہ اس کی لمبائی چوڑائی گہرائی محسوس کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ جو حیطہ ادراک بشر سے مابرا ہے یہ روح ہے. اے سنیں کہ کیسے حق تعالی نے ذات ختمی مرتبت کو بشر اور اپنے درمیان رابطہ قرار دیا. کون مصطفیٰ؟ تاکہ آج سے پہلے، یہ کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں جو یہ گستاخی کرتا ہے کہ محمد ہم جیسے ہیں. کیا فرق ہے ہم میں اور آقا میں؟ جب ختمی مرتبت چلے سورہ مبارکہ نجم آیت نمبر 8، 9 اور 10، اور اس سے پہلے پروردگار نے سورہ اسراء میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا، سیر کرائی. کہاں لے کر گیا؟ جہاں پر نہ زمان کا تصور ہے نہ مکان کا تصور ہے. بلند کرتا چلا گیا یہاں تک کہ جب سفر شروع ہوا جبرائیل ساتھ ہے. جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سید و سردار ہیں، پیغمبر کے ساتھ چلے اور ساتھ چل رہے ہیں. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا. جب چوتھے آسمان تک پیغمبر کے ہمراہ پہنچے، بیت المعمور تک پیغمبر آگے بڑھنے لگے. محسوس کیا جبرائیل رک گئے. پلٹ کر دیکھا، پوچھا جبرائیل کیوں رک گئے؟ کیا کہا؟ یا رسول اللہ لو دنوت انبلتن لاحترقت، اگر ایک پورا برابر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائے. جبرائیل جو جسم نہیں رکھتا، روح ہے، لیکن چوتھے آسمان پر رک رہا ہے. در حالی کہ روح لطیف ہے، روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، لیکن جبرائیل اس روح لطیف کے ساتھ چوتھے آسمان سے آگے نہیں بڑھ رہا. اور ختمی مرتبت اسی جسم سے، اسی جسم کے ساتھ چوتھے آسمان سے آگے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچے؟ اس بلندی پر پہنچے جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق تصور نہیں ہے. اب سوال یہ کہ جہاں جبرائیل کی روح نہیں پہنچ پا رہی وہاں پیغمبر کا جسم کیسے پہنچا؟ اس جسم کے ساتھ، اس لیے کہ جسم عناصر کا مجموعہ ہے، تو پیغمبر اس جسم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک کیسے پہنچے؟ تو سنیں امام ششم نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا. اس کے بعد انسان سوچے کہ ہم کون، مصطفیٰ کون ہے. کسی نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک کم 1,24,000 انبیاء کا تقابل ختمی مرتبت کے ساتھ ممکن نہیں ہے. مصطفیٰ کون ہے؟ امام صادق نے فرمایا کیوں جبرائیل چوتھے آسمان پر رکے، کیوں پیغمبر یہاں سے آگے بڑھ گئے؟ ہم کون ہیں؟ مصطفیٰ کون ہے؟ میں نے عرض کیا ہم دو چیزوں کا مجموعہ، جسم اور روح. جسم مادہ سے بنا ہے، روح لطیف ہے. اس روح لطیف میں اللہ نے 5 جوہر رکھے.
جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر خوشبو، جوہر نور، یہ ہر انسان کی روح میں اللہ نے 5 جوہر رکھے جن سے یہ انسان کمال کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اب فرق سمجھنا ہے، امام ششم فرماتے جتنی انسانوں کی روحیں لطیف ہیں اتنا اللہ نے انبیاء کے جسموں کو لطیف بنایا، اور جتنا جتنا پروردگار نے باقی تمام نبیوں کی روحوں کو لطیف بنایا اتنا ہم محمد و آل محمد کے جسموں کو لطیف بنایا۔ یہ فرق ہے، جتنی ہماری روح لطیف اتنے انبیاء کے جسم لطیف، اور جتنی انبیاء کی روحیں لطیف اتنے محمد و آل محمد کے جسم لطیف ہے۔ اس لیے یہ جسم مصطفیٰ ہے جس کا سایہ زندگی بھر نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ جسد مصطفیٰ کی یہ لطافت ہے۔ اور یہ جسم مصطفیٰ ساری بلندیوں کو طے کرتے ہوئے کہاں پہنچا؟ دنا، قریب ہوا، فتدلہ، اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، قوس کہتے ہیں کمان کو، قوسین 2 کمانیں، ثم پھر دنا قریب ہوا، فتدلہ اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین 2 کمانیں، لیکن اللہ قرآن میں 2 کمانیں کہہ کے رکا نہیں۔ اگر پروردگار رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی، نہ فرمایا ثم دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانیں یا اس سے بھی کم۔ کتنا کم؟ حبیب اپنے محبوب کے، نبی اپنے خدا کے، بندہ اپنے اللہ کے، عاشق اپنے معشوق کے، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، 2 کمانیں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اور صاحب ذوق مرحوم اظہر حسن زیدی کا جملہ عرض کروں، وہ کہا کرتے تھے شب معراج اتنے قریب ہوئے مصطفیٰ خدا کے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کے دل میں آیا کہ اپنے خدا کو گلے سے لگا لیں، لیکن کیونکہ اس کا گلا نہیں تھا اس لیے انہیں کچھ گلا نہیں تھا۔ یہ مقام مصطفیٰ کون جانتا ہے حد مقام مصطفیٰ؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ کون جانتا ہے ان قربتوں کے لمحات کو؟ یا وہ جانتا ہے کیا؟ اس کے بعد فَأَوْحَا، تو وحی کی خدا نے، یہ وحی جس میں جبرائیل شریک نہیں ہے، وہ تو 4تھے آسمان پر رک گئے، تو اب جو وحی ہو رہی ہے اس میں سید الملائکہ جبرائیل شامل نہیں ہے۔ ثم دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو خدا نے اپنے محبوب کو وحی کی، اور کیا وحی کی؟ ما اوحا، جو وحی کی، یعنی جو پیغام دینا تھا دے دیا۔ کیا پیغام دیا؟ اب یا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا وہ علی جانتا ہے جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا تھا۔ کیا وحی کی، کیا گفتگو کی؟ یہ وحی علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا پیغام تھا، اور یہ پیغام دیا۔ بس میرے عزیزوں، اس لیے کہ اسی ماہ ربیع الاول میں امام صادق کا بھی میلاد ہے، اس لیے میں ایک جملہ امامت سے متعلق بھی عرض کروں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ ختمی مرتبہ کی مدحت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا اقبال سے ادا ہوا؟ نہیں ہوا۔ اقبال کہتے ہیں حسن یوسف
دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خوبہ ہمیں دارند تو تنہا داری. کہا کہ یوسف کا حسن آپ میں اور عیسیٰ کے معجزات اور موسیٰ کے کمالات وہ سارے اور سارے نبیوں کے اوصاف وہ اکٹھے کریں تو آپ پیغمبر کا نور وجود میں آئے گا. نا ایک کم 1,24,000 انبیاء کے کمالات کو جمع کیا جائے ختمی مرتبت کے کمال و شرف کا عشر عشیر بھی نہیں بن سکتا. کون بیان کر سکتا ہے؟ ہاں البتہ شیخ سعدی نے جو کہا خوب کہا. شیخ سعدی سے کسی حد تک مدحت کا حق ادا ہوا. کہا کہ یا صاحب الجمال، اے صاحب جمال. یہ جمال کسے کہتے ہیں؟ کمال. ہمیں اللہ نے ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا. ترقی حرکت افقی ہے. جب ہم مادیات میں پیش رفت کرتے ہیں، اگر کوئی اپنی زمین میں، جائیداد میں، بینک بیلنس میں، درہم و دینار میں، سونے چاندی میں، ڈالرز میں اضافہ کرتا ہے، یہ ترقی ہے. جیسے مثلا پہلے اس کے پاس چھوٹا گھر تھا، بڑا گھر بنا لیا. پہلے چھوٹی گاڑی تھی، بڑی گاڑی لے لی، 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں لے لی. یہ ترقی ہے. لیکن ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. جو غار میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے. اللہ نے بشر کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، اللہ نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا. ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے. ترقی مادی امور میں ہوتی ہے، کمال روحانی اور مانوی امور میں، ہمیں معرفت میں، بصیرت میں، استقامت میں، شجاعت میں، سخائی، عفت میں، طہارت میں، سیرت میں، اخلاقی صفات میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کمال ہے. کمال الگ، ترقی الگ. دونوں باتوں کو ملائیے. ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا گیا، اور انسان بننے کے سفر کا نام ہے کمال. اور کمال کیا ہے میں نے اشارہ کیا. اور کمال بس سمجھیے گا تاکہ میں شعر کا مفہوم عرض کروں. جب کمال اپنی انتہائی حد کو چھوتا ہے، جیسے فوارے سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ کمال پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ مجھ میں یہ کمال پایا جاتا ہے. نہ کمال جب اپنی انتہائی حد کو چھوتا ہے از خود ظاہر ہونے لگتا ہے. تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے. کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے. اور جہاں پر سارے کمالات اپنی انتہائی حد تک پہنچنے کے بعد ظاہر ہونے لگے، اس ہستی کا نام مصطفیٰ ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ. آپ بھی کسی کو اپنے بچے کو، یہاں پہ بڑی عمر کے افراد بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں، کسی کے حسن کو اگر تشبیہ دینا چاہیں کہ میرا بیٹا بڑا حسین ہے، باتیں پہنچ رہی ہیں. آپ کی سماعتوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں مشکل باتیں کرنا شروع ہو گیا. تو آپ کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ اگر بچہ کسی کو آپ کا پوتا ہے، بیٹا ہے، نواسا ہے، اور بہت اچھا لگے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو چاند ہے، یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے. اب صاحب جمال پیغمبر کو شیخ سعدی نے کہا یا صاحب الجید البشر. تو اب کس سے تشبیہ دیں حسن کی؟ چاند. چاند تو ختمی مرتبت کی خاک پا میں بھی نہیں پہنچ سکتا. میں عرض کروں آپ کی عمدہ سماعتوں کی نظر کروں ایک جملہ. یہ پروردگار نے معراج کا واقعہ، یہ تو حبیب اور محبوب کا پرسنل میٹر تھا، یہ ہمارے ساتھ کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ معراج پر ختمی مرتبت گئے، بلانے والا خدا ہے. ہمارے ساتھ اس معاملے کا کیا تعلق ہے؟ کیوں خدا نے ذکر کیا؟ قرآن کوئی بڑی مفصل کتاب نہیں ہے، مختصر کتاب ہے، 6236 آیتوں پر مشتمل مختصر کتاب. اس واقعے کا ہدایت انسانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیوں پروردگار نے واقعہ معراج کو قرآن میں ذکر کیا؟ اس لیے کہ پروردگار انسانوں کے مزاج کو جانتا ہے، انسانوں کی سرکشی کو جانتا ہے، ان کے نخوت و تکبر و رعونت کو جانتا ہے کہ یہ انسان جب عام حالات میں ہو تو پڑا رہتا ہے، اور جب اس کو کوئی کامیابی مل جائے
مثلا چیف منسٹر بن جائے, پرائم منسٹر بن جائے, پریزیڈنٹ بن جائے, تو پھر یہ تکبر اور نخوت اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی کامیابی آج تک تاریخ انسانی میں جو انسان کو حاصل ہوئی, کیا کامیابی ملی ہے؟ کہا جاتا ہے یہ انسان اتنی ترقی کی ہے, چاند پہ پہنچا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. تو کیوں خدا سبحان نے واقعہ معراج کو قرآن میں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ قیامت تک آنے والا انسان کسی بھی ستارے یا کسی بھی سیارے تک جا پہنچے, اتارد ہو, مریخ ہو, مشتری ہو, زحل, جہاں جہاں پہنچتا جائے کہیں پہنچ کر تکبر نہ کرے, غرور نہ کرے کہ دیکھو میں چاند پر پہنچ گیا. تمہارے نبی بڑا نام سنتے تھے لیکن وہ چاند تک تو نہیں پہنچ سکے, اتارد تک تو نہ آ سکے, مشتری اور زحل تک نہ آ سکے. کیوں بلایا خدا سبحان نے محمد مصطفیٰ کو اس انتہائی بلندی پر؟ اور پھر کیوں قرآن میں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والا انسان کسی بھی ستارے یا سیارے تک جا پہنچے, جہاں بھی پہنچ جائے غرور نہ کرے, تکبر نہ کرے, فخر و مباحت نہ کرے. بس اتنا ذہن میں رکھے کہ یہ سارے راستے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے روندے ہوئے ہیں, روندے ہوئے ہیں, ان سب سے گزر کر, ان سب سے گزر کر, ان سب سے گزر کر میرا مصطفیٰ مشتاق ہے. باتیں تو بہت ہیں لیکن اب وقت ختم اور دوسرے مقام پہ پہنچنا ہے. تو اللہ نے جو امیر المومنین نہج الفلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو انسانوں پر سب سے بڑا احسان فرمایا, ہمیں شعر کہہ رہا تھا وہ ادھورا رہ گیا, شیخ سعدی کا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, کہ چاند سے تشبیہ دیں حسن مصطفیٰ کو کرنا نہ ممکن ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر, چاند جیسا نہیں, منیر اس میں فاعل کا صیغہ ہے, تیرے نور عطا کرنے والے چہرے سے لقد نور القمر, چاند نورانی ہوا. چاند کی ضیاء اور نور پاشی کا راز ذات مصطفیٰ ہے. من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ, تیری مدحت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کہنا چاہیے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو میں نے دیکھا کہ اقبال سے بھی حق ادا نہیں ہوا. ہاں ایک شخصیت ہے, ان کا نام غالب. غالب سے متعلق کہا جاتا ہے کاش شوکت بھائی تشریف فرماؤ. میں سوچ رہا تھا اور وہ تشریف لے آئے. پروردگار تو اب میں کیا عرض کروں, یہ جس عمدگی سے بیان کریں گے, مجھ سے انہوں نے خواہش کی کہ میں ختمی مرتبات کی رسالت سے متعلق کچھ جملے عرض کروں. تو میں مرحلہ اختتام پر وہی جملہ عرض کر رہا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ مرحوم اقبال سے مدحت ختمی مرتبات کا حق ادا نہیں ہوا. لیکن پھر یہی اقبال ایک شخصیت کی نسبت بڑے خاضے, اور نظر غالب جو ان کا کلام ہے وہ غالب سے متعلق کہتے ہیں کہ فکر انسان پہ تیری ہستی سے یہ روشن ہوا کہ اے غالب تجھے دیکھ کر انسانوں کو پتا چلا. فکر انسان پہ تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. جب انسان فکر کرتا ہے تو اس کی فکر کہاں تک جا سکتی ہے؟ غالب تجھے دیکھ کر لوگوں کو پتا چلا. تو یہ غالب ہیں کہ جہاں عام لوگ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں وہیں سے یہ سوچنا شروع کرتے ہیں. میں اب شوکت بھائی کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کروں. جیسے مثلا ہماری دوڑ کہاں تک ہے؟ خدا ہمیں جنت لے جا یا جہنم سے بچا لے. اس سے بڑھ کے کبھی کسی نے دعا مانگی؟ جو سنی بیٹھے جو شیعہ بیٹھے. لیکن میں نے عرض کیا جیسے معروف ہے کہ باقی لوگ جہاں سوچنا چھوڑتے ہیں غالب یہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں. اب اگر مجھے یاد ہو اور شعر میں غلطی نہ کروں, وہ کہتے ہیں کہ میں بادخار ہوں گر جنت نہ جا سکوں. ہاں اس نقص ہے مجھ میں, شاید میں محروم رہ جاؤں, جنت نہ جا سکوں. دیکھیے اگر ہم جنت چلے گئے تو منزل مقصود پہنچ گئے,
اور اگر جہنم سے بچ گئے تو یہی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں سوچا. لیکن غالب کہتے ہیں میں بادخار ہوں، گر جنت نہ جا سکوں، حسرت ہے بعد مرگ میں کچھ کام آ سکوں. ٹھیک ہے، اگر میں جنت نہیں جا پاتا تو جہنم میں چلا جاؤں تب بھی مجھے ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرے وجود کو کسی کام آ جانا چاہیے. کیا کام لینا چاہتے ہیں غالب اپنے وجود سے؟ کہا میں بادخار ہوں، گر جنت نہ جا سکوں، حسرت ہے بعد مرگ میں کچھ کام آ سکوں، اور ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا یا خدا، ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. تو میں نے سوچا کہ غالب انہوں نے پیغمبر سے متعلق کیا کہا ہوگا، علی سے متعلق یہ بات کہی، تو آقا ختمی مرتبت سے متعلق کیا کہا ہوگا. تو بڑی عمدگی سے، بڑی خوبصورت سے، بڑی احتیاط سے انہوں نے اپنا دامن بچایا اور کہا کہ غالب تناہ خواجہ بے یزدان گزاشتی، غالب ثنائے خواجہ بے یزدان گزاشتے این، کیوں کہ ان ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہا ہم نے ختمی مرتبت کی ثنا، وصف، توصیف، نام یہ خدا کے سپرد کر دی، ہمارا کام نہیں. ہم نے آقا کی ثنا خدا کے سپرد کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا، صرف خدا ہی مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ جانتا ہے. اس تخیل کو مرحوم افسر عباس زیدی جو عالم بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے، بس اسی پہ ختم کر رہا. تو انہوں نے، اب شاعر کے سامنے شاعروں کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو اس سے بہتر تخیل بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے جو تخیل بیان کیا، وجود مبارک ختمی مرتبہ خود مجسم قرآن. یہ قرآن میں اور مصطفیٰ میں کیا فرق ہے؟ مصطفیٰ میں، قرآن میں ایک ہے علم خدا کا نسخہ انفسی اور انسانی، اور ایک ہے علم خدا کا نسخہ کتبی و کتابی. علم خدا جب کتاب کی شکل میں آیا تو قرآن بنا، اور علم خدا جب انسان کی شکل میں آیا تو مصطفیٰ بنے. اگر یہ بات پہنچی تو سنیں مرحوم افسر عباس زیدی کیا کہتے ہیں. آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آقا بھی قرآن کی تلاوت تو کرتے تھے، اور جب سامنے قرآن رکھتے تھے اس کیفیت کو مرحوم افسر عباس زیدی نے بیان کیا کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا. جب قرآن آقا کے سامنے آتا تھا اور آقا کا رخ قرآن کی جانب بڑھتا تھا تو رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا. اور جب سامنے آتا تھا نبی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. یہ مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، عزت شرف مصطفیٰ، معصومین، معصومین. اللہ بس اللہ محمد وآلہ. ایسے ادیب اور ایسے شاعر اور ایسی عظیم الشان شخصیت کی موجودگی میں اب کیا عرض کروں. تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور آج کے دن میں مصائب بھی عرض نہیں کروں گا. تو اسے 3 باتیں صرف میں زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ آپ کو زحمت سماعت دوں. یہ تو آقا کی ثنا ہے، تو ممکن نہیں کہ ہم جیسا فرد کوئی چند جملے بھی عرض کر سکے. لیکن آج آقا کا روز میلاد ہے، 12 ہے 17 ہے، یہ دونوں روایتیں برادران اہل تسنن تشریف فرما.
اہل تشیع تشریف فرمائے. تو جب آپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں یا کچھ لے کے جاتے ہیں؟ ہمت ہے اپنے بچے کے برتھ ڈے اس کی سالگرہ کے دن کوئی خالی ہاتھ چلا جائے، ان کا سامنا کر سکے. تو جو آقا کا روز میلاد ہے تو کیا آقا کی بارگاہ میں ہمیں خالی ہاتھ جانا چاہیے یا کچھ لے کے جانا چاہیے؟ تو کیا لے کے جانا چاہیے کہ جن کے جوتیوں کے تصدق میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا، تو کیا لے کے جائیں؟ بہتر نہیں کہ کچھ آقا سے خود پوچھ لیں کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے تاکہ ہم وہ لے کے آ جائیں آپ کی بارگاہ میں. تو میں 2 سے 3 جملے صرف یہ کہ اب آپ کی مرضی ہے، ان میں سے دونوں تینوں تحفے پیش کر دیں آقا کو، ایک پیش کر دیں یا نہ پیش کریں، یہ اب آپ کی محبت ہے. 2 سے 3 جملے عرض کروں. میرے عزیزوں، سب سے پہلے مرحلے میں آقا ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، عالم دیکھنا چاہتے ہیں، عالم دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے اور 2 گروہ، ایک گروہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور دعا و مناجات میں مصروف ہے اور نوافل ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں بیٹھا ہے. دونوں کو دیکھا، تبسم فرمایا اور یہ فرمایا دونوں خیر پر ہیں، اچھے عمل میں مصروف ہیں، لیکن میں اس گروہ میں نہیں بیٹھوں گا جو عبادت نماز وغیرہ میں مشہور ہے، بلکہ جو علمی گفتگو کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا. یہ پہلی بات، آقا ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات، پیغمبر اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ ایک حدیث سنیں گے عجیب حدیث، اور وہ یہ کہ آقا دعا مانگتے ہیں خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے، ایسا انسان دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے. مدرسے میں گیا، کتابیں زیادہ پڑھ لی، فقہ ہو، اصول ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، رجال ہو، حدیث، ادبیات سب پڑھ لی، لیکن بصیرت نہیں، عقل نہیں. کہا یہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. جہاں آقا ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں وہاں آقا ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. عقل کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ فکر سے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا فکر الساعت افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. 2 باتیں ہو گئی. ایک اور بات عرض کروں، آقا ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی، دین شعور ہے، لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا. اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا. میں بڑی سخت روایت عرض کرنے لگا، لیکن فریق ابن حجر اسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری، ادھر تشیع میں سے ابو جعفر یعقوب کلینی اور بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو بیان کیا. پیغمبر مسجد نبوی میں ہزاروں صحابہ بیٹھے اور ایسے میں عرب بدو آیا، کسی کا بھڑکایا ہوا تھا. اور ابھی آپ کے سامنے اگر اس بارگاہ میں کوئی تھوک دے، مجھے بتائیں آپ کا عکس العمل کیا ہوگا، آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا، اسے بازو سے پکڑ کے باہر نکالا کہ جس جگہ بیٹھنے کا تجھے ادب نہیں ہے، تو حق نہیں رکھتا کہ یہاں بیٹھے. اب سنیں، مسجد نبوی میں پیغمبر کی بارگاہ میں ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں ایک عرب بدو آیا اور آ کر اس نے خود کو نیم عریاں کیا. یہ تمام کتابوں یہ روایت موجود ہے. اور کھڑے کھڑے صحن مسجد نبوی میں اس نے پیشاب کیا، یہاں تک کہ صحابہ کو تو آیا اور کہنے لگے اجازت دیں کہ اس کا سر کاٹ. فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی بھی اس کے عمل کا جواب نہیں دے، میں خود اس کے عمل کا جواب دوں گا. یہاں تک کہ فرمایا ابو ذر جاؤ کوزہ لے کے آؤ. ابو ذر پانی کا کوزہ لے کے آئے. ختمی مرتبہ نے وہ امام الانبیاء سید الرسل باعث تخلیق کائنات، جن کی جوتیوں کے تصدق میں کائنات بنی، صاحب خلق عظیم، خود اس جگہ کو پانی سے پاک کرنا شروع کیا. اور وہ عرب بدو حیران، پریشان، سرگردان، دیر تک ٹکٹکی باندھے پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا. ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہیں چھلک گئیں، آنکھیں چھلک گئیں، آگے بڑھا اور قدموں میں گرا، دست ادب جوڑ دیے اور یہ جملہ کہا آقا آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا.
سنیں یہ تیسرا ہدیہ جو آقا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. آقا ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. اگر کسی کو اپنے نماز روزوں پر تہجد پر اور حج و زکات پر بڑا گھمنڈ ہے تو سنیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں کسی نے کہا کہ وہ خاتون ہر وقت نمازیں پڑھتی ہے, وہ دن بھر روزے سے رہتی ہے, بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے, لیکن بس ذرا بد اخلاق ہے. فرمایا لا خیر فیہا وہی من اہل النار, اس میں کوئی بھلائی نہیں اور وہ جہنمیوں میں سے. اور جملہ سنیں سنی شیعہ کتابوں میں جتنے کہیں میں آپ کی خدمت میں حوالے عرض کرتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں. مسلمان ہے بد اخلاق ہے, مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے. کافر ہے خوش اخلاق ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. 3 باتیں ہو گئی, 5 کو مانتے ہیں. 2 باتیں اور عرض کروں. پیغمبر ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے بارے میں ہر کوئی حساس ہے, میرے ساتھ اونچے لہجے میں کیوں بات کی, مجھے ایسے کیوں کہا, میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا, ہر کوئی سینسٹیو ہے نا, دوسروں کے لیے حساس. سنیں پیغمبر نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں اور نماز جمعہ میں پیغمبر نے جیسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مبارکہ جمعہ شروع کی 2 سے 3 آیتیں پڑھی, پیغمبر نے سورہ جمعہ چھوڑ دی. دوسری رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑا, قنوت کو چھوڑا, مستحبات کو چھوڑا, جلدی جلدی نماز ختم کی. تو عبداللہ ابن مسعود جو پہلی صف میں بیٹھے تھے جلدی سے آگے بڑھے, گھبرائے, یا رسول اللہ بیمار ہیں, طبیعت ناساز ہے. فرمایا نہیں ٹھیک ہوں. کہ پھر کیا بات ہے, نہ سفر ہے, نہ آندھی ہے, نہ زلزلہ ہے, نہ طوفان ہے, نہ جنگ ہے, نہ کوئی دوسری پریشانی ہے, لیکن آپ نے نماز کو اتنا مختصر کر دیا. پیغمبر نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز. اس زمانے میں خواتین بھی جاتی تھی نماز جمعہ کی, تو کسی خاتون کا بچہ نماز کے دوران رو پڑا. پیغمبر نے نماز مختصر کی, اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا, حضرت نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز, جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا, اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے, اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ احساس آپ نعرے لگائیے گا. بس آخری جملہ, مجھے ان کو بھی جلدی ہے, مجھے بھی جلدی ہے, سفر درپیش ہے. تو 5ویں بات, خود اس درجہ مومن بہت دقیق ہوتا ہے, مومن بہت سمجھدار ہوتا ہے, حساس صرف انسانوں سے نہیں حیوانات سے متعلق. پیغمبر فرماتے کہ اگر کوئی شخص اپنے حج کے سفر میں اپنی سواری کو مارے نہیں تھکا دے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا حج قبول ہوگا, نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. نہ اس لیے کہ یہ سنگ دل ہے, یہ قسی القلب ہے, یہ پتھر دل ہے, اس کی عدالت ساکت ہوگی. یہاں تک کہ آپ دیہات میں رہتے ہیں, یہ پلو والا, یہاں میں نے دیکھا داہنے بائنے کھیت ہے. پیغمبر اپنے ایک صحابی کے ساتھ کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی سے گزر رہے اور باتیں چل رہی, اور صحابی نے بے خیالی میں کسی درخت کا پتا توڑا اور توڑنے کے بعد اسے مسل دیا, اور پیغمبر کے بڑھتے قدم رک گئے. پوچھا میرے صحابی یہ تو نے کیا کیا؟ کہ کچھ نہیں یا رسول اللہ. کہ کچھ تو کیا ہے, یعنی اس نے اس عمل کو کوئی درخور اطراء نہیں جانا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا. پھر ذرا ذہن پہ زور ڈالا, پیغمبر پوچھیں کیا ہوا مجھ سے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو صرف ایک پتا توڑا. پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نا, آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی. آقا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں اجازت لیتے ہوئے ایک روایت, ورنہ اس کے بغیر گفتگو نہ تمام رہ جائے گی. مصائب اب بعد میں سنیں گے, ویسے بھی 12 ربیع الاول میں عام تو مصائب نہیں پڑھتا, تو حضرت بہت تفصیل سے بیان کریں گے. آخری جملہ, اسلام دین امن ہے, دین سلامتی ہے اپنے پیروکاروں کے لیے. تو یہ خشونت اور یہ دہشت گردی اور یہ شدت پسندی اور یہ جنون اور یہ شدت اور یہ قتل و غارت گری اور یہ قتل و قتال, یہ کہاں سے آیا اسلام میں؟ بس ایک روایت عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا کہ اسلام میں دہشت گردی اور شدت پسندی کا یہ کثیف پودا کس نے لگایا اور اس کا سدباب کیسے ممکن ہے, اور امت مسلمہ اور امت مصطفیٰ کی پیشانی سے یہ کلنک کا ٹیکا لگایا کس نے اور اسے ہٹایا کیسے جا سکتا ہے؟ بس آخری جملہ, پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, ہزاروں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے میں عرب بدو آیا, آ کر پیغمبر اسلام کو دشنام ترازی شروع کی, گالیاں دینا شروع کی.
گالیاں دے رہا ہے اور لوگوں کو تو آ رہا ہے, اجازت دیں اس کا سر کاٹیں. فرمایا نہیں, صبر کرو. یہاں تک کہ گالیاں دیتا رہا, اور جب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ بچا تو اب یہ پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آقا کچھ جواب نہیں دے رہے, لیکن پیغمبر خاموش ہے. یہاں تک کہ کچھ دیر یہ کھڑا رہا, پھر اس نے سر جھکایا اور مسجد سے واپس مڑا. جب دروازے قریب پہنچا تو ختمی مرتبت کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا اقطعوا لسانہ, جاؤ اس کی زبان کاٹ دو, اس کی زبان کاٹ دو. اب ایک تلوار نیام سے نکلی جو بہت کم نکلتی تھی. میں نے جتنی سیرت اور تاریخ کتابیں پڑھی, اس تلوار سے اسلام کی 84 جنگوں میں کسی دشمن کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی. نہ خود خراش لگنے دی, نہ کسی کو خراش لگائی. یہ تلوار نکالی, تھوڑا تھوڑا یہ شخص پہنچا دروازے پر, اور جیسی تلوار چلانے لگا تو سامنے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے, اور دیکھا کہ تلوار چلانے لگا. فرمایا رکو, ٹھہرو, کیا ہوا, کیوں اسے مارنے لگے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا. کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ کہا کہ اس نے گالیاں دی تو آقا نے فرمایا اقطعوا لسانہ, اس کی زبان کاٹ. میں اس کا سر قلم کروں گا تاکہ زبان کاٹ کے لے جاؤں, تاکہ آقا کے امر کا امتثال ہو جائے. امیر المومنین نے پوچھا کہ پیغمبر نے کچھ اور بھی فرمایا؟ کہ نہیں, بس اتنا ہی کہا. اچھا تم پیچھے ہٹو, میں دیکھتا ہوں. اب بادل ناخواستہ وہ پیچھے ہٹا, علی آگے بڑھے اور پوچھنے لگے. ایک مرتبہ اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا, فقر و افلاس کی پوری داستان اس کے چہرے پر درج ہے. آنکھیں دھسی ہوئی, چہرے کا رنگ زرد, ہونٹ خشک ہیں. دیکھنے کے بعد امیر المومنین پوچھتے ہیں اللہ کا حاجہ, کوئی ضرورت ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی مصیبت ہے, کچھ چاہیے؟ کہاں؟ اسی لیے تو مجھے غصہ آیا محمد مصطفیٰ پر. کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, خود عیاشی کر رہے ہیں, ہمارے گھروں میں فاقے ہیں. کہ نہ, ایسا نہیں ہے, تو نے ان سے متعلق غلط سوچا. ان کے گھر میں تم سے زیادہ فقر و فاقہ, اور جہاں تک تمہاری مشکل کا بیان ہے تو تمہیں آقا کے سامنے کہہ دینا چاہیے تھا. پھر اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے پھر تمہیں شکوہ کرنا چاہیے تھا. اب جبکہ تم نے اپنی مشکل مجھے بتائی ہے تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا, درہم و دینار کی تھیلی نکالی اور دیتے ہوئے کہا یہ میری طرف سے نہیں ہے, میرے آقا, میرے سردار, میرے مولا محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہدیہ, جاؤ لے جاؤ. جیسے اس کو تھیلی ملی مشکل آسان ہوئی. چلتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں غلط فہمی کا شکار تھا, میں نے کیوں ان سے متعلق اتنا غلط سوچا. وہ تو اتنے کریم ہے کہ ان کے چاہنے والے بن مانگے عطا کرتے ہیں. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی. یہ ترانے پڑھتا وہ چل پڑا, اور وہ جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا ایک مرتبہ پلٹا ختمی مرتبت کے پاس اور آ کر علی کی شکایت کی, یا رسول اللہ, آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا, علی نے اسے مالا مال کر دیا. کہوں کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا, علی نے اسے درہم و دینار کی تھیلی عطا کر دی. پیغمبر مسکرائے, تبسم فرمایا کہ میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا, میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا. کہ یا رسول اللہ, آپ نے تو کہا کہ اس کی زبان کاٹو, اور علی نے مالا مال کر دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی چاہ رہا تھا. کہاں؟ علی نے اس کی زبان کاٹ, علی نے اس کی زبان کاٹ دی. کہ کیسے؟ کہ ایسے کہ اب جب تک زندہ رہے گا کبھی میری مخالفت نہیں کرے گا. تو کلام ایک ہے, بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, کلام ایک ہے, اقطعوا لسانہ. ایک کیا سمجھا؟ تلوار لے کے چل پڑا. دوسرا کیا سمجھا؟ درہم و دینار کی تھیلی عطا کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا ملا کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کے بیٹوں کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے گا. اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر ہم نے کہیں اور سے کلام خدا اور کلام رسول کو سمجھنے کی کوشش کی, یہی دین ہماری مصیبت بن جائے گا, ہمارے لیے دہشت گردی بن جائے گا. پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے اسوہ طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.